السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 16 سپارے کمپلیٹ ہو گئے ہمارے۔ آج 17واں سپارہ ہے جس کو اقترب للناس کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ انبیاء سے شروع ہو رہا ہے۔ انبیاء ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کی جمع ہے، اور اس میں کافی سارے انبیاء کا تذکرہ ہوا، اسی نام سے اس کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ مکی صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے مکی صورت کے اندر جو زیادہ تر احکامات بیان ہوتے ہیں وہ بنیادی چیزوں پہ، جیسے توحید اور رسالت وغیرہ پہ۔ تو اس کے اندر بھی یہی باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شروع کے اندر ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو ان کو کچھ کنفیوژن تھی، کچھ غلط فہمیاں بھی تھیں، تو اس صورت کے شروع میں اس کا ازالہ بھی کیا گیا۔ اور جو قرآن کریم پہ ان لوگوں کو اعتراضات تھے تو ان اعتراضات کے اس میں جوابات بھی دیے گئے۔ پھر اسی طرح شرک کی تردید بھی کی گئی کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کو اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ پھر انسانی فطرت کی بات کی کہ انسان جو ہے وہ اپنی فطرت میں بہت زیادہ جلد باز ہے، تو یقیناً یہ بات بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر انبیاء کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بتایا گیا کہ انبیاء کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے گزشتہ انبیاء جو ہیں جو گزرے ان کے حالات بیان کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب حالات کیوں بیان کیے گئے تاکہ پتہ لگے کہ روز قیامت کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے اور ناکامی کن لوگوں کے لیے ہے، ہدایت پہ کون لوگ ہیں اور ہدایت پر کون لوگ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کسی کو نہیں آنا، یعنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میری اور جو قیامت ہے یہ بالکل ایسے کھڑے ہوئے ہیں، تو جو سمجھنا ہے اب سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی رستہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا ہے یہ ایک خدا نہیں چلا رہا بلکہ وہ کافی سارے چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو خدا ہوتے، ایک خدا نہیں ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے کائنات چل پڑتی؟ لفسدتا، بھائی فساد پیدا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے جی یہ کرو، دوسرا خدا کہتا ہے نہیں جی میری مرضی نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ تو جس طرح ایک اسکول کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، نظام ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی ایک ہیں، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے، اور کانتا رتقن، یہ جو آسمان اور زمین ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اللہ رب العزت کے اذن سے ہی یہ دونوں پھر کیا ہو گئے، یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو گئیں۔ تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس وقت بیان فرمایا کہ جب کسی بھی قسم کے کوئی آلات نہیں تھے۔ آج سے 200 سال پہلے ماہرین فلکیات یا جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس بات کو بگ بینگ کے نام سے جو ہے متعارف کروایا، اور انہوں نے ایک تھیوری پیش کی کہ یہ جو زمین آسمان تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہ اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ سب الگ ہو گئے۔ تو یہ بات تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے بتا گئے کہ بھائی یہ سب آسمان زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، کانتا رتقن، یہ سب ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور ایسا پھر دھماکہ ہوا، اور ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر جا کر فٹ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی دلیل، اور قرآن مجید 1400 سال اور سچی کتاب، اور کہاں آج کے سائنسدان یہ بات بتانے والے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ آگے کہہ رہا ہے اس آیت نمبر 30 جو ہے سورہ انبیاء کی، کہ پانی جو ہے وہ ہر چیز جو اس کا وجود ہے ہر جاندار کا وہ پانی سے ہے۔ تو آج سائنس اس کے اوپر بھی تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ پانی ہر چیز کی اصل ہے، تو یہ بات قرآن مجید 1400 سال پہلے بتا دی قرآن نے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین جو تھی یہ سرک رہی تھی نا جب اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو فرمایا ہم نے اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ تو یقیناً یہ بات بھی بالکل جو ماہرین ارضیات ہیں زمینوں والے انہوں نے بھی یہی بات بولا کہ پہاڑوں کا کیا فائدہ ہے، تو انہوں نے یہی فائدہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے لیے زمین کے اندر چوڑے چوڑے رستے بنا دیے، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں، اتنی بڑی بڑی زمینیں ہیں، انسان اپنا رستہ اس میں آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ جو آسمان بنایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اس کو ہم نے بالکل محفوظ چھت بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان چھت چلے بھی اور ڈرے بھی کہ یار یہ کہیں شگاف نہ پڑ جائے، یہ کہیں آسمان ہمارے اوپر ٹوٹ کے نہ گر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پاک نے اتنا مضبوط کام کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہر سیارہ ہے نا یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ کافر یہ سمجھتے تھے، اور کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آسمان سے چپکی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی یہ آسمان سے نہیں چپکی ہوئی، یہ بلکہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، ان کا اپنا اپنا الگ الگ حساب کتاب ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور یہ بات قرآن مجید 1400 سال پہلے بتا کر چلا گیا، یعنی قرآن مجید نے یہ 1400 سال پہلے یہ بات بتائی۔ پھر اسی طریقے سے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے، یعنی ایسا انصاف قائم کریں گے جو بالکل ترازو ایسا ہوگا جو انصاف کا ہوگا، یعنی اس میں کسی کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس صورت میں بعض انبیاء کا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم
حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا جو ہے وہ تذکرہ یعنی بہت مختصراً سا اور ان کے واقعات اشارتاً اور اس طریقے سے اس کے اندر موجود ہیں اس آیت نمبر یعنی جس طریقے سے 48 سے لے کے 91 تک. تو یہ سب حالات ہمیں انبیاء کے بھی اس میں مل رہے ہیں. تو باقی یہی بات ہے کہ جو مکی صورت ہم نے جیسے بتایا کہ یہ آخرت کے اوپر زیادہ دلائل دیتی ہے، تو اس میں یہی بات ہے، اس میں احکامات کم ہوتے ہیں، اصلاحی بات زیادہ ہوتی ہے کہ جس کا آخرت سے تعلق ہوتا ہے، نبوت سے تعلق ہوتا ہے، رسالت سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی دور تھا نا، ہجرت سے پہلے کا دور تھا، تو اس میں لوگوں کے عقیدے مضبوط کرنے تھے. آگے سورہ حج شروع ہو رہی ہے. سورہ حج کی بعض چیزیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، بعض بعد میں نازل ہوئیں، لیکن اوور آل مفسرین کرام نے اس کو مدنی صورت کہا ہے. تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے قیامت کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح حج کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے اور دیگر بھی احکامات نازل ہوئے. اللہ تعالیٰ شروع میں قیامت کی ہولناکی بیان کر رہا ہے اس صورت کے شروع میں کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ دھرم برم ہو جائے گی اور کپ کپی طاری ہو جائے گی اور انسان ڈر جائے گا، اور اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے یقیناً. پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس کنفیوژن کے شکار ہیں کہ جی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، تو زندہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہا ہے کہ آپ انسانی تخلیق پہ تو غور کرو کہ ایک انسانی تخلیق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ایک پانی ہوتا ہے، پانی کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جا کے وہ 40 دن کے بعد وہ جگہ پر جمتا ہے، پھر اس کے بعد خون جمنے کے بعد پھر وہ بوٹی بنتا ہے، اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑا بننے کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے اندر روح پھونک جاتا ہے، پھر ایک کامل انسان 9 مہینے کے بعد پیٹ سے نکلتا ہے. یعنی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس پروسیس کو بیان کر رہا ہے کہ جو چیز موجود ہی نہیں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود دے دیا. تو جو چیز پہلے سے موجود ہے اگر اللہ اس کو ختم کرے گا تو دوبارہ وجود دینا اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ جو صورت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب اس میں پیدائش کی بات کر رہا ہے تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے یہ سارے معاملات آگے کر رہا ہے. پھر اسی طرح اس میں صبر و تحمل کی بات ہے، یعنی یہ جو کافر اعتراضات کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے کا صبر و تحمل کا یعنی مظاہرہ کیا، تو یقیناً یہ چیز سب کے سامنے ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر فرمایا، جو خطوط کو تلاش کیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ شریف بنایا، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ یعنی جو حج کی اجازت دی، فرضیت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگوں نے لبیک کہا، تو کیا فرمایا کہ تم پیدل چلتے ہوئے آؤ، سواریوں پہ چلتے ہوئے آؤ اور حج کی طرف آؤ اور مسجد حرام کے جو ہے وہ قصد کرو، یعنی حج کی طرف آؤ اور مکہ کا قصد کرو. تو یہ سب باتیں بھی اس کے اندر ارشاد فرمائی. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہم نے رزق دے کے رکھا ہوا ہے اس میں سے اگر تم خرچ کرو گے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کافروں کی طرف سے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و جور کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کے اندر اجازت دے دی کہ تم اتنا بدلہ لے لیا کرو جتنا تم سے یہ کافر تنگ کرتے ہیں. یعنی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے اس چیز کی کہ تمہارے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے اس کا تم کیا کرو، بدلہ لے لیا کرو. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اقامت صلاح کا بیان فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر جہاد کی بات فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس طریقے سے جہاد کو کرو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آخر کے اندر اپنی مضبوطی کو، اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسی کے اوپر قائم و دائم رہو. تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.